ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو جائیدادیں باہر بنائی ہیں وہ ہم سب کے خون کا پسینے کے پیسوں سے بنائی ہیں ان غیر ذمہ دار لوگوں نے۔ پچھلی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اور ابھی اس گورنمنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ وزیر اعظم دفتر میں بیٹھتا ہے، نہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ دفتر میں بیٹھتی ہے۔ کبھی بیلاروس، کبھی سعودی عرب، کبھی امریکہ، کبھی انگلینڈ، اور غریب سے غریب تر ہو رہا، غریب کو مکا رہے ہیں، غربت نہیں مکا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ انہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کے نام پہ بھی غریبوں کو لوٹا۔ آج یہ مدنیات کو ہمارے جو ذخائر ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ محفوظ رکھا تھا۔ آج ہم اپنے ان پودوں کا، درختوں کا، جو کہ 1 سال کے لیے میوہ دیتے ہیں، ہم اتنا اس کی قدر کرتے ہیں تو چیزیں کہ ہمارے پہاڑوں میں جو سونا ہے، ہمارے دریاؤں میں جو سونا ہے، یہ غیر ذمہ دار لوگ باہر کے لوگوں کو اپنے سروں پہ بٹھائیں۔ ہمارے مسائل ان کو نظر نہیں آتے، ہمارے یہ وسائل ان کو نظر آتے ہیں، ہمارے یہ ذخائر ان کو نظر آتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اور چوروں کو، لٹیروں کو اس طرح ان کی سرپرستی زیب نہیں دیتی پاک فوج کو۔ میری پاک فوج کے سپہ سالار سے اور ذمہ دار بیوروکریٹس سے گزارش ہوگی کہ ان چوروں کی سرپرستی چھوڑ دیں، ان کو طلاق دے دیں، ذمہ داروں کو لے آئیں، ذمہ داروں کو لے آئیں، وفاداروں کو لے آئیں، جن لوگوں نے پاکستان کی قربانی کے لیے، آزادی کے لیے، ترقی کے لیے، جو پاکستان کے مسلمانوں کے امت کے جو غمخوار ہیں، ان سے مشورے کر کے پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنائیں۔ گلگت بلتستان میں ریونیو ایکٹ بننے جا رہا ہے۔ ہم ہنزا والے، ہماری ہنزا کی ریاست تھی، لینڈ ریفارم 67 میں بنے تھے، ہنزا 74 میں پاکستان میں ضم ہوا ہے۔ ہمارے جو رواج، رسم، جو وسائل، جو ذخائر ہنزا کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، جب تک پاکستان کے آئین کا ہم حصہ نہیں بنتے، یہ ادھر اپنے نہ ریونیو ایکٹ لائیں گے، نہ معدنیات کو کسی چینی کو یا کسی اور ملک کو یہ بیچیں گے۔ بیچنا ہے تو نواز شریف کو بیچیں، زرداری کو بیچیں، بلاول کو بیچیں، یا پھر خواجہ آصف کو بیچیں، ان کو ضرور کچھ مل جائے گا۔ احسن اقبال کو بیچیں۔ یہ مدنیات کے بہت ہی انسان پڑھے لکھے بھی ہیں، کہتے ہیں تجربہ کار 45 سال کی حکومت بھی انہوں نے کی ہے، 35 سال کی۔ جس ملک کو چاہیے ان کو لے جائیں، یہ ہمارے مدنیات کا سب سے قیمتی انسانی وسائل ہیں، ذخائر ہیں، ان کو لے جائیں، پاکستان کو ان سے پاک کر دیں، تب پاکستان پھلے گا، پھولے گا۔ انہوں نے گرین ٹورزم لایا، گرین پاکستان لایا۔ آج میں ادھر ہمارے ڈی ڈی ایگریکلچر بیٹھے، کیا انہوں نے اس 5 ارب میں سے آپ بتائیں ایک درخت پھلدار آج ملا ہے آپ کو اس سال شجرکاری کے لیے؟ غیر ذمہ داری کا یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ 5 ارب میں نے اس دن بھی بتایا ہے، ایڈیٹر جنرل پاکستان سے اس کا حساب لے لیں۔ ہمیں گلگت بلتستان والوں کو اور ہنزا ڈسٹرکٹ کا، ہمارے حلقے کا جو حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، وہ ہمیں واپس دے دیں۔ ہم اپنا ٹورزم ہم خود چلا سکتے ہیں، ہم اپنے وسائل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اوپنلی ہر تحصیل کا، ہر گاؤں کا ایک روڈ میپ دیا تھا۔ ذخائر ہیں تو بھی اسی گاؤں کے ہیں، وسائل ہیں تو بھی اسی گاؤں کے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، جس طرح آپ کی گولڈ ہے،
مسائل سے لے کے ان آمدنی کی چیزوں کو مرکوز کر کے لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا، مگر لوگوں نے، رجیم چینج نے یہ ایسا کام کیا کہ ابھی ملغوبہ ایک حکومت بنائی. آپ سارے مجھے سپورٹ کریں گے. انہوں نے ایسا گورنر لایا جو فالج زدہ، انہوں نے وزیر اعلیٰ لایا معذور، نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، مگر یہ حکومت بہت اچھی چلاتے ہیں. میں ان کو داد دیتا ہوں جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. جدھر جاؤ، جدھر لیٹو، جدھر دستخط کرو، جدھر وسائل بیچو، جس طرح کرو، یہ بہت پیار سے، بہت ہی آرام سے دستخط بھی کر لیتے ہیں. ان کو اعتکاف میں بھی بٹھا دیتے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو اپنی عاقبت سنبھالنے کی پڑی ہے. اور اس طرح کی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. آپ ہنسیں گے. جنہوں نے بھی سلیکٹ کیا گلگت بلتستان کے چہرے کو مسخ کر کے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں ہنزا کے اس پلیٹ فارم سے. آئندہ بھی ان کو لائیں، گلگت بلتستان کو اسی طرح چلائیں. مگر عوام سوئی ہوئی ہے، عوام کو جاگنا ہوگا. ضرور جاگیں. اپنے چاہے سرکاری ادارے ہیں ان سے کام لیں، مگر سرکاری اداروں نے آج ان کی معدنیات پہ نظر تو پڑی ہے. کیا آپ کو KKH کی کمپنسیشن انہوں نے دی ہے؟ ندارت. کیا آپ کو گلگت ایئرپورٹ کی کمپنسیشن دی ہے؟ نو. مگر یہ ریونیو ایکٹ پاس کرنے چلے ہیں. یہ جو ہے نا ہمارا ڈرائی پورٹ، گیٹ وے ٹو سی پیک، ادھر سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ KPK اٹھاتی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے. ہنزا کے لیے کچھ نہیں ہے. گریڈ 1 کی بھی نوکری ادھر نہیں ہے، مگر ان کا ڈرائیور، ان کا اپرائزر ایکسیڈنٹ ہوتا تو 2,000 آئی فون ملتے ہیں. یہ تو ان کی انٹیلیجنس، چاہے کسٹم انٹیلیجنس ہو، چاہے گورنمنٹ کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، ان سب نے مل کے ادھر سے خوشگاؤں کا دودھ انہوں نے اس سے پنیر بنانا سٹارٹ کیا ہے. تو پلیز آپ سب نے ضرور ان چوروں کو پہچاننا ہے جنہوں نے آپ کو آپ کا حق نہ ڈرائی پورٹ ٹرسٹ سے دے دیا، نہ آپ کو KKH کا کمپنسیشن دے دیا، نہ آپ کے مسائل حل کیے، نہ آپ کو ٹوریزم کا کاٹیج انڈسٹری بنانے کے لیے کچھ نہیں دے رہے. PTDC کے تیار شدہ کمرے پہ، ایک کمرے پہ 1 کروڑ خرچ کر رہے ہیں یہ بیمان لوگ، یہ جو ہے نا بے شرم لوگ. اگر انہوں نے ٹوریزم بڑھانی ہے، میں لوکل کی بھی بات نہیں کروں گا، میں ایک نان لوکل خاتون کلاؤڈ 9 ایک چھوٹا سا 3 ہٹس پہ مشتمل ہوٹل بنایا. ٹوریزم کو کیسے بناتے ہیں، ٹوریزم کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس خاتون سے یہ لوگ سیکھیں. گرین ٹوریزم والے کیسے ایک کمرے پہ 1 کروڑ اور سال میں 1 کروڑ کیسے TADA لیتے ہیں، چاہے وہ ٹوریزم منسٹر ہو، چاہے ان کا وزیر اعلیٰ ہو. 2 کروڑ کے TADAs لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کے لیے اسکیم کے لیے پیسے نہیں ہوتے. مگر یہ آپ سب نے، میڈیا والوں نے، سوشل میڈیا پہ ہماری ینگ بیٹیوں سے لے کے ینگ بیٹوں تک انصاف کے ساتھ حق گوئی کو، سچ کلمے کو سب کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے. یہ آج میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ہنزا کے سپوت کو چارج شیٹ کیا گیا ہے ایک کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر کو سچ بات کرنے پہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کے بچے بنیں، ہوش کے ناخن لیں. اسلام، قرآن پاک، نبی پاک، گرین بک، آئین پاکستان سچ بولنے کا بتاتی ہے، سچ بولنے کا بتاتی ہے. آج دیکھ لیں
کہ ہمارے یہ مائیں کتنی گریس کے ساتھ، ہمارے بزرگ کتنی گریس کے ساتھ